اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آج سے کوئی 5 منٹ یا 3 منٹ ہے وہ اخلاقی نقطہ جو اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے یا کتاب خدا سے بیان کرنا ہے. تو آج یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے یہ تقریباً سورہ فرقان کے بارے میں کچھ مطالب ہے. اس کتاب میں سورہ فرقان کے بارے میں. کتاب کا نام ہے عباد الرحمن. آیت اللہ ناصر مکارم نے چند سال پہلے ماہ رمضان میں ظہر کے ٹائم پر اپنے مدرسے میں وہاں پر عادت ہے کہ ظہر کے ٹائم پر نماز ظہرین سے فارغ ہونے کے بعد پورے قوم میں جتنے جو علماء ہیں بڑے بڑے وہ درس دیتے ہیں 1 گھنٹہ. اب کوئی اخلاقی پہلو کوئی قرآنی پہلو انہوں نے اس سورہ کا انتخاب کیا ہے. اس سورہ مبارکہ میں بندگان خدا کی صفات کو بیان کی ہے کہ بندے خدا بننے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے. اب میں ان تمام کو نہیں بتاؤں گا، فقط ایک روایت یا ایک آیت ہر روز 3 منٹ کے حد تک. سورہ فرقان. سورہ فرقان بندے خدا کس طرح ہونا چاہیے، یعنی ہم میں کیا ہو تو ہم بندے خدا بنے گا. روایت جو یہاں پر نقل کرتے ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف نسبت دی گئی ہے. اب ہم خود بھی چونکہ روزے سے ہم سب ڈائریکٹ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ امام صادق علیہ السلام نے ایسا فرمایا، جس کا نند روایت کے بارے میں ہم نے تحقیق نہیں کی ہے. تو ہم فقط اس نسبت پر اکتفا کرتے ہوئے اس جملے کے مفہوم کے بارے میں بیان کرتے ہیں. الف یہ ہے کہ اللہ یرل عبد لنفسه فيما خوله ملكا. اس جملہ مبارکہ کا مضمون یہ ہے، کیونکہ ترجمہ کہہ دوں تو ممکن ہے آگے پیچھے ہو جائے. مضمون ما حصل جو میں نے سمجھ لیا ہے وہ یہ ہے، اللہ یر العبد بندہ نہ دیکھے اپنے لیے لنفسہ اپنے لیے فیما خولہ ملکن. یہ خولہ کا ترجمہ لغت میں دیکھنا پڑے گا، کل دیکھتا ہوں کہ خولہ کا ترجمہ کیا ہے. مضمون اس کا یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے بندے کو دیا ہے وہ اس پر اپنے آپ کو مالک نہ سمجھے، جتنا مانگ گیا. کیونکہ علم فقہ میں آپ کو معلوم ہے کہ شرح لمعہ جو استدلالی ایک کتاب ہے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، وہاں پر ایک باب ہے غلام اور کنیز کے بارے میں، کتاب العزیز. وہاں پر لکھتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا. مثلا ابھی آگئے سید قمر لسان ایک غلام خرید کے لائے بازار سے. اب ادھر سے ہمارے سید عمران نے اس غلام کو کچھ دے دیا، سید کو نہیں دیا، غلام کو، اس کے غلام کو دیا. خود غلام جا کر صبح شام محنت مزدوری کر کے کچھ کمائے، اس کے ہاتھ میں سے آ گئی، اس سے مالک نہیں بنے گا. بلکہ اس مالک کون بنے گا؟ سید قمر لسان بنے گا.
کیونکہ وہ جس کو سید عمران نے پیسہ دیا ہے وہ سید قمر کا غلام ہے، لہذا غلام خود کما کے لائے پھر بھی مالک نہیں بنے گا، مالک اس کا مولا بنے گا۔ چاہے کوئی اس کو ہدیہ پیش کرے پھر بھی مالک نہیں بنے۔ مشہور علماء کا نظریہ غلام عام کے بارے میں ہے، اگر کوئی غلام کسی کا وارث ہو، مثلا ایک آدمی مر جائے اس کا کوئی وارث نہیں سوائے ایک غلام کے، جب تک یہ غلام ہے یہ وارث ہی نہیں بنے گا، اپنے میت کا، اپنے باپ کا، اپنی ماں کا، ماموں کا، دادے کا وارث بھی نہیں بنے گا۔ اس کو خریدنا پڑے گا اس جائیداد سے، پھر اس کو آزاد کرنا پڑے گا، پھر جا کے وارث بنے گا، ورنہ جب تک یہ غلام ہے وارث بھی نہیں بنے گا۔ یہ غلام دنیاوی کی حالت ہے کہ جو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں غلام، اس کا وہ شخص کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا۔ یہ غلام اعتباری ہے، غلام حقیقی تو نہیں ہے نا۔ غلام حقیقی وہ ہے جس کے تمام تصرفات اس کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی آغا سعید قمر لسا کے ہاتھ میں ہے، اس کی موت، اس کی حیات اگر یہ چاہے اپنے غلام کی عمر کو بڑھا دے، اگر یہ چاہے اپنے غلام کی عمر کو گھٹا دے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ غلام مریض ہو جائے تو اس کو شفا دے، اس کے ہاتھ میں نہیں۔ اگر صحت نہ ہو تو اس کو مریض کر دے، اس کے ہاتھ میں نہیں۔ تو جب وہ عام غلام، اعتباری غلام کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا تو ہم تو خدا کے حقیقی غلام ہیں، مخلوقات خداوند متعال کے حقیقی غلام ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم مریض ہو جائے تو ہم اپنے کو شفا دے سکتے ہیں، نہ ہم صحت مند ہو تو اپنے کو مریض کر سکتے ہیں، نہ ہماری عمر کوتا ہو تو ہم بڑھا سکتے ہیں، نہ عمر لمبی ہو تو ہم کوتا کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنی قسمتوں کو تبدیل، مطلب کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ سب خدا متعال کے ہاتھ میں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ یرى العبد، بندہ نہ دیکھے اپنے آپ کو مل کر، اپنے مال سے اپنے آپ کو مالک نہ سمجھے۔ یہ ایک جملہ ہے، باقی جملہ انشاءاللہ کسی اور کے انشاءاللہ اگر وقت ملے۔ اب آ جاؤ اپنے خوش و منطق میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل کیا مشترک کی تعریف انہوں نے یوں بیان کی، مشترک وہ لفظ ہے جس کے معنی متعدد ہو۔ تعدد معناہ کہنے سے کیا خارج ہوا؟ مختص خارج ہوا، کیونکہ مختص کا معنی متعدد نہیں ہے۔ قد وضع للجمیع علی حدۃ، ہر ایک کو الگ الگ طور پر وضع ہوا ہو، ہر ایک کو الگ الگ طور پر وضع ہوا ہو کہنے سے حقیقت و مجاز نکل گیا، کیونکہ حقیقت و مجاز کے بھی استعمال ہوتے وقت چند معنی ہے، ایک معنی تو نہیں ہے۔ معنی حقیقی ایک ہے تو مجازی سینکڑوں ہے، لیکن ہر ایک معنی کے لیے الگ الگ وضع نہیں ہوا ہے بلکہ ایک معنی کے لیے وضع ہوا ہے۔ باقی معنی میں بطور مجاز بدون وضع استعمال ہوتا ہے۔ قد وضع للجمیع کہنے سے کیا خارج ہوا؟ حقیقت اور مجاز۔ پھر اشکال یہاں سے شروع ہوا تھا، لیکن بعض معانی کے لیے وضع بعض معنی کے وضع پر مقدم نہ ہو۔ یہ قید مرحوم مظفر نے مرتجل اور منقول کو نکال دینے کے لیے بڑھا دیا ہے۔ اس قید سے کیا ہوا؟ مرتجل بھی خارج ہوا اور منقول بھی خارج ہوا، کیونکہ مظفر کے نزدیک مرتجل بھی پہلے کسی اور معنی کے لیے وضع کرتے ہیں، بعد میں وہاں سے اٹھا کر کسی اور معنی کے لیے نام رکھتے ہیں۔ منقول بھی پہلے کسی اور معنی کے لیے وضع کرتے ہیں، بعد میں وہاں سے اٹھا کر کسی اور معنی کے لیے نام رکھتے ہیں۔
پس مرتجل میں بھی بعض معنی کے لیے وضع کرنا مقدم ہے بعض معنی پر، منقول میں بھی بعض معنی کے لیے وضع کرنا مقدم ہے بعض معنی کے وضع پر۔ تو فرق مرتجل اور منقول میں کیا ہے وہ ابھی بتا دیں گے، ابھی منقول کی تعریف نہیں کی ہے، مرتجل کی تعریف ابھی نہیں کی ہے۔ تو اشکال یہاں سے پیدا ہوا، تو کیا اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ لفظ مشترک ایک ہی دن میں ایک ہی ٹائم پہ سارے معنوں کے لیے وضع ہونا چاہیے؟ یہ جو 10 سال کے فاصلے پر وضع ہوتا ہے، 2 مہینے کے فاصلے پر وضع ہوتا ہے، یہ کیا مشترک نہیں ہے؟ جیسے ایک قبیلے نے لفظ عین کو چشمے کے لیے وضع کیا، پانی کے چشمے کے لیے، دوسرے قبیلے کو اس کے وضع کا پتہ ہی نہیں ہے، اس نے لفظ عین کو گھٹنے کے لیے وضع کیا، چند مدت کے بعد 3-4 مہینے کے بعد مثلا تیسرے قبیلے نے اسی لفظ عین کو 1 سال کے بعد سونے کے لیے وضع کیا، تو چوتھے قبیلے نے لفظ عین کو 3 سال کے بعد چاندی کے لیے وضع کیا۔ تو فرق تو ہوتے ہیں وضع میں، وقت یکساں تو نہیں ہوتے۔ ممکن ہے وضع کرنے والا ایک ہو، آج اس کے دل میں خیال آیا کہ لفظ عین وضع ہو کس کے لیے؟ چشمے کے لیے۔ 3-4 دن کے بعد اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ابھی یہی لفظ عین جو میں نے 1 مہینہ پہلے چند دن پہلے چشمے کے لیے یا سونے کے لیے وضع کیا ہے، آج میں اسے چاندی کے لیے وضع کرتا ہوں۔ نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں۔ سارے انسان کے کام تدریجی ہے، یہ ایک دفعہ تو نہیں ہے۔ ایک کام آج کرتے ہیں، کل آپ کا خیال بدل جاتا ہے، کوئی اور کام کرتے ہیں۔ تو پھر آپ نے کیوں کہا کہ بعض کا وضع بعض کے وضع پر مقدم نہ ہو؟ من دون ان یسبق وضعه لبعضها على وضعه للآخر، بعض کا وضع بعض پر مقدم نہ ہو، یہ کیوں کہا آپ نے؟ اشکال میں آیا نہیں آیا؟ بس اس عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ مشترک لفظی وضع کرنے والا ایک ہی ٹائم پر تمام معنی کو میز پہ جمع کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں کہ ایھا المعانی، تم لوگ یاد رکھو، اپنے ذہن میں بٹھاؤ اس بات کو، کیا میں تم میں سے ہر ایک کا نام عین رکھتا ہوں، آج کے بعد تم کو اسی نام سے پکارا جائے گا۔ اس طرح کی تاخیر تو نہیں کی اس نے واضح میں، یہ اشکال۔ بہت سارے علماء نے اس قید کو مشترک کی تاریخ میں نہیں بڑھایا ہے، یہ مرحوم مظفر نے بڑھایا ہے۔ اس سے پہلے کسی کتاب میں یہ عبارت موجود نہیں ہے منطقی، مثلا شرح مطالع ہے، شرح شمسیہ ہے، اور درۃ التاج ہے، یا یہ چھوٹی کتابیں ہیں، ایسا غوجی ہے، بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں مشترک کی تعریف کرتے وقت یہ لفظ یہ عبارت انہوں نے نہیں پیش کی۔ بس کہنا تو یہ چاہتے ہیں، مظفر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس عبارت سے منقول اور مرتجل کو نکالنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہوا، اس کو نکالنے کے لیے وہ اپنی تعریف کو بھی خراب کر دیا، وہ تو نکل گئے لیکن خود میں بھی ایک عیب وارد ہوا۔ اس کا حل کیا ہے؟ حل اس المنطق کے حاشیہ لکھنے والے اور ترجمہ کرنے والے بعض افراد نے بھی یہی معنی پیش کیا کہ ظاہری معنی جو اس عبارت سے ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ مراد متکلم یعنی مراد مصنف نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ معنی مقصود ہے کہ بعض کا مقدم ہونا، دقت ہے جواب اس میں ہے، اصلی جواب اس میں ہے۔ بعض شرح اور ترجمے میں اس طرح سے بیان کیا ہے، مصنف اس عبارت کے ذریعے سے منقول اور مرتجل کو نکالنا چاہتے ہیں۔ منقول اور مرتجل میں بعض کا وضع مقدم ہے، بعض کا وضع مؤخر ہے۔ تو مؤخر والے کیوں مؤخر ہیں؟ کیونکہ مؤخر والے دوسرے معنی کے نام رکھتے وقت معنی ثانی اور معنی اول کے درمیان مناسبت کا لحاظ کر کے معنی اول کے لفظ کو اٹھا کر معنی ثانی کے نام رکھتے ہیں۔
لیکن مشترک میں معنی اول اور معنی ثانی کے درمیان یا تو مناسبت ہے ہی نہیں، اگر مناسبت ہے تو نام رکھنے میں وہ مناسبت دخالت بھی نہیں رکھتے۔ مظفر اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں۔ منقول میں معنی اول اور معنی ثانی کے درمیان مناسبت ہونی چاہیے، اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس لفظ کو اٹھا کر ادھر رکھتے ہیں۔ جیسے نماز، اس کا نام کیا رکھ دیا؟ صلاۃ رکھ دیا، اور نماز کا نام نصر کیوں نہیں رکھ دیا؟ نماز کا نام قتل کیوں نہیں رکھا؟ اور یہ بھی لفظ ہے، جب نام ہی رکھنا کوئی بھی نام رکھ لے، یہ صلاۃ کو کیوں انتخاب کیا؟ تو ممکن یہاں پر یہ جواب دے، صلاۃ اور نماز، صلاۃ کے معنی لغوی اور نماز کے معنی میں کیا ہے؟ مناسبت ہے، مشابہت ہے۔ صلاۃ کیا ہے؟ دعا ہے، نماز میں بھی کیا ہے؟ دعا ہے، بس مناسبت ہے۔ قاتل اور نماز میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، نصر اور نماز میں مناسبت نہیں ہے، محاربہ اور مناسبت میں نماز میں مناسبت نہیں ہے، اسی وجہ اس کا نام نماز رکھ دیا۔ حج کا نام حج کیوں رکھ دیا؟ کوئی اور رکھ لیتے، کہتے حج اول تاخیر قصد ہی سے پورے ہے، نیتوں سے بھرے ہوئے ہیں، احرام کی نیت کرے، مکہ جانے کی نیت کرے، پھر مینا جانے کی نیت کرے، پھر یہ طواف کرنے کی نیت کرے، پھر صفا اور مروہ میں بھاگنے کی نیت کرے، نیت ہی نیت ہے۔ تو حج کا معنی بھی ہے قصد کرنا، کہیں جانے کا ارادہ کرنا، نیت کرنا، یہ ہے، اس کو کہتے مناسبت۔ اس لیے اس کو منقول کہتے ہیں۔ منقول معنی اول اور معنی کے ثانی کے درمیان مناسبت ہے، اسی مناسبت کی وجہ سے اس لفظ کو انتخاب کیا اس معنی کے لیے، نہ کسی اور لفظ کو۔ لیکن مشترک میں گٹھنا اور چاندی میں کیا مناسبت آپ بتاؤ؟ عین کا معنی گٹھنا بھی ہے، عین کا معنی چاندی بھی ہے، تو چاندی اور گٹھنے میں کیا مناسبت ہے؟ آنکھ اور گٹھنے میں کیا مناسبت ہے؟ ابھی جون کا معنی کل کہہ دیا کیا؟ کالا اور سفید، تو کیا مناسبت ہے؟ ایک دوسرے کی ضد ہے، تو دو ضد میں کیا مناسبت ہے؟ بس مشترک لفظی میں دو معنی کے درمیان، تین معنی کے درمیان، 10 معنی کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ بس مصنف کہنا تو یہی چاہتا ہے کہ منقول اس قید سے نکل جائے، مرتجل اس قید سے نکل جائے، لیکن اس کے لیے کوئی اور لفظ لانا چاہتا ہے اس عبارت کو لانے کے بجائے، کیونکہ یہ عبارت طلبہ کے ذہن کو پریشان کر دیتا ہے۔ طلبہ خیال کرتا ہے کہ مشترک لفظی ایک ہی دن میں پورا اعلان کر کے وضع کرنا چاہیے، اگر کچھ آپس میں آگے پیچھے ہو گیا وہ مشترک ہونے سے نکل جائے گا۔ تو آپ ایک لفظ بڑھا دیں تاکہ اشکال حل ہو جائے گا۔ وہ لفظ یہ ہے وَلَكِن مِن دُونِ اعتبار ان يسبق وضعه لبعضها على وضعه للآخر۔ لفظ اعتبار بڑھانا ہوگا۔ فرق کیا ہوا اعتبار بڑھانے سے؟ ابھی اس اعتبار کو نہ بڑھائیں تو کیا ہوتے ہیں؟ حتماً بعض کا وضع دوسرے پر مقدمہ حتماً نہیں ہونا چاہیے، ہو تو ضرر ہے، یہ معنی ذہن آتے ہیں۔ اما اعتبار بڑھائے گا تو بعض معنی کے لیے لفظ کا وضع بعض معنی پر مقدم ہونا شرط نہیں ہے، یہ معنی پیدا ہوگا۔ شرط نہیں ہے، ہو تو چلنی، ضروری نہیں کہ ہو ایسا۔ اب منقول میں شرط ہے، مرتجل میں جو تعریف کرتے ہیں مصنف اس میں بھی شرط ہے کہ مقدم ہونا ضروری ہے۔ اما ادھر ہو تو کوئی ضرر نہیں ہے، اما ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ من دون اعتباری ولكن من دون اعتباری ان يسبق وضع اللفظ لبعض المعانی على وضع اللفظ
للبعض الآخر، بغیر اس شرط کے کہ بعض معنی کے لیے لفظ کا وضع ہونا مقدم ہو بعض معنی کے وضع پر، اس شرط کے بغیر ایسی کوئی شرط نہیں ہے مشترک میں، ہو پھر بھی صحیح ہے، مشکل نہیں ہے، نہ ہو پھر بھی صحیح، ممکن ایک ہی دن اعلان کرے لفظ ان 70 معنی کے لیے وضع کرتا آج 10 بجے اعلان ہوا، یہاں مقدم نہیں ہے، اور کچھ الفاظ ہے جس میں تقدیم و تاخیر ہے، لیکن تقدیم و تاخیر ہونا شرط نہیں ہے۔ خوب یہاں تک بات ختم، اب آج اپنے آج سے درس میں ہوئے ہیں۔ الثالث المنقول، تیسرا کیا ہے؟ منقول ہے۔ منقول کی تعریف کرتے ہیں، وَهُوَ اللَّفْظُ الَّذِي، منقول وہ لفظ ہے تعدد معناہ، جس سے معنی کئی ہو، کئی معنی ہو، اس سے کیا خارج ہوا؟ مختص، تعدد معناہ کہنے سے مختص نکل گیا۔ وَقَدْ وُضِعَ لِلْجَمِيعِ، اور ہر معنی کے لیے یہ لفظ وضع ہوا ہو، نہ صرف استعمال، وضع ہوا ہو، اس سے حقیقت و مجاز نکل گئے۔ کل مشترک، جس طرح سے مشترک ہر معنی کے لیے وضع ہوتا ہے، منقول بھی ہر معنی کے لیے وضع ہوتا ہے۔ وَلَكِنْ يَفْتَرِقُ الْمَنْقُولُ عَنِ الْمُشْتَرَكِ، لیکن اس میں منقول جدا ہو جاتا ہے مشترک سے اس صفت میں، بِأَنَّ الْوَضْعَ لِأَحَدِ الْمَعَانِي مَسْبُوقٌ بِالْوَضْعِ لِلْمَعْنَى الْآخَرِ۔ منقول اور مشترک میں کیا فرق ہے؟ تو کہتے ہیں بِأَنَّ الْوَضْعَ لِأَحَدِ الْمَعَانِي، منقول میں لفظ کو معانی متعدد میں سے ایک کے لیے وضع کرنا مسبوق پہلے ہے، بالوضع، مسبوق یعنی ملحوق ہے یعنی بعد میں ہے، مسبوق یعنی متأخر ہے، بالوضع اس وضع سے، للمعنى الآخر جو ایک اور معنی کے لیے وضع ہوا ہے، یعنی ایک معنی کے لیے وضع مقدم ہوا ہے اور دوسرے معنی کے لیے وضع مؤخر ہوا ہے، حتماً ایسا ہوا ہے منقول میں، اما مشترک میں ضروری نہیں ہے، ایسا کوئی ایسا نہیں ہوا ہے، ایسا ہونا ضروری نہیں ہے، ہو یا نہ ہو، اما ادھر حتماً ہونا چاہیے، یہ ہے۔ اور کیا ہے؟ مع ملاحظۃ النسبۃ، مع ملاحظۃ المناسبۃ بین المعنیین فی الوضع اللاحق، منقول میں ایک اور قید بھی ہے، ایک قید تو یہ ہے کہ بعض معنی کے لیے وضع پہلے ہوا ہو اور بعض معنی کے لیے خود منقول کے لیے وضع بعد میں ہوا ہو، اس سے کیا نکل گیا؟ ہوا ہو کہنے سے مشترک نکل گیا، لیکن ابھی خود منقول اور مرتجل داخل ہے، ابھی مرتجل کو بھی نکالنا چاہیے، مرتجل میں بھی ایسا ہوتا ہے مظفر کے نزدیک، مرتجل میں بھی بعض معنی کے لیے پہلے وضع ہوتا ہے اور بعض معنی کے لیے بعد میں وضع ہوتا ہے، تو مشترک اور منقول میں فرق یہ ہوا، منقول میں ضروری ہے کہ بعض معنی کے لیے پہلے وضع ہوا ہو، بعض معنی کے لیے بعد میں وضع ہوا ہو، مشترک میں ایسا ضروری نہیں ہے، ہو یا نہ ہو، اما مرتجل میں بھی یہ شرط ہے، بعض معنی کے لیے پہلے وضع ہوا، بعض معنی کے لیے بعد میں وضع ہوا۔ اب مرتجل نکالنے کے لیے قید بنائے ہیں، مرتجل میں ضروری نہیں ہے معنی یہ بعدی معنی یہ قبلی کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو، یہ ضروری نہیں ہے، اما منقول میں یہ حتماً ضروری ہے،
اس لیے کہتے ہیں مع ملاحظۃ المناسبتی، ساتھ ساتھ مناسبت کا لحاظ رکھیں بین المعنیین، معنی اول اور معنی ثانی کے درمیان، فی الوضع اللاحق، بعد والے نام رکھتے وقت، بعد والے نام رکھتے وقت وہ بعد والے معنی اور معنی اول کے درمیان مناسبت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اس خط سے مرتکل جو خارج ہو گئے. اب دیکھو یہاں پر مشترک کو کیسے نکالنا، لیکن یفترق عنہ بأن الوضع لأحدها مسبوق بالوضع للآخر، اس سے مشترک نکالا. مع ملاحظة المناسبة بین المعنیین فی الوضع اللاحق کر مرتکل کو نکالا. جبکہ ہم بالمشاہدہ دیکھتے ہیں کہ مشترک لفظی میں بعض معنی کے لیے پہلے وضع ہوتا ہے، بعض معنی کے لیے بعد میں وضع ہوتا ہے. سر یہ دونوں قابل جمع نہیں ہے، یہ وقوع خارجی کے خلاف ہے. خارجی ایسا ہوتا ہے تو ادھر کہتے نہیں ہونا چاہیے. فرق کیا ہوا؟ جواب مشترک میں شرط نہیں ہے کہ بعض معنی کے لیے پہلے وضع ہوا ہو اور بعض معنی کے لیے بعد میں وضع ہوا ہو. چاہے ایک ساتھ وضع کرے تو بھی مشترک وجود میں آ جاتا ہے، چاہے تقدیم و تاخیر کے ساتھ وجود میں آئے تو بھی ہو سکتا ہے. اب منقول کے لیے حتماً ضروری ہے کیا ہو کہ بات کے لیے تیرا واقع ہو. بس اس قید میں آپ اعتبار کو بڑھانا ہوگا. لفظ اعتبار جب تک نہیں بڑھاؤ گے یہ اشکال آپ کے لیے حل نہیں ہوگا. کسی بھی شرح کا مطالعہ کرے، کسی بھی شرح نے اس کو صحیح حل نہیں کیا ہے. اس کا حل یہی ہے. یہاں تو بات ختم. ابھی منقول کی مثال دیتے ہیں. منقول کی 3 قسمیں بتاتے ہیں تقریباً. کچھ منقول عرفی ہے، کچھ منقول اہل علوم مخاصہ ہے، منقول شرعی ہے، منقول لغوی ہے، مختلف قسمیں ہیں. وہ نیچے بتائیں گے. والمنقول ينسب الى ناقله میں اب منقول کی مثالیں سنائیں. مثل لفظ الصلاة الموضوع، جیسے لفظ نماز جو وضع ہوا ہے اولا پہلی مرتبہ للدعا کے لیے. لغت میں صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ دعا ہے. ثم نقل لفظ الصلاۃ فی الشرع الاسلامی، پھر لفظ صلاۃ نقل ہوا شرع مقدس اسلام میں معنی لغوی سے اٹھا کر کن کے لیے؟ لہذه الافعال المخصوصتی، ان مخصوص افعال کے لیے جو صبح شام آپ 5 دفعہ انجام دیتے ہیں. من قیام، ان افعال میں کیا ہوتا ہے؟ وہ افعال خاصہ کیا ہے؟ قیام ہے، وہ رکوع ہے اس میں، وہ سجود سجدہ ہے، وہ قراءت ہے، ذکر ہے، طمأنینہ ہے، تشہد ہے، سلام ہے، نیت ہے، تکبیر ہے، ترتیب ہے، موالات ہے الی آخر. ان افعال کا نام رکھ دیا نماز، کیونکہ ان افعال میں بھی مجموعی طور پر دیکھا جائے ادھر بھی نماز، ادھر بھی دعا ہے، ادھر بھی کسی کو پکارتے ہیں، ادھر بھی کسی کے سامنے التماس کر رہے ہوتے ہیں، تو دعا میں یہی انسان پکارتے ہیں، مانگتے ہیں. یہ کس. اب کیا ہے کہ لمناسبتھا، چونکہ یہ افعال مخصوصہ مناسبت رکھتے ہیں للمعنى الاول دعا کے ساتھ. ایک اور مثال، ومثل لفظ الحج الموضوع اولا للقصد مطلقا، اور جیسے لفظ حج
جو پہلی بار وضع ہوا ہے مطلق قصد کے لیے. آپ لاہور جانے کا قصد کرے وہ بھی حج ہے, کراچی جانے کا قصد کرے وہ بھی حج ہے, کربلا جانے کا قصد کرے وہ بھی حج. لغت کے لحاظ سے یہ سب حج ہے, یعنی قصد ہے. بغیر قصد تو نہیں جاتے کہیں پر انسان. اور کسی کام کے انجام دینے کا قصد ہے وہ بھی حج ہے لغت میں. اما شرع مقدس اسلام میں اس لفظ حج کو اس قصد عام جو بغیر قید کے ہیں اس سے اٹھا کر لایا, ایک مخصوص افعال کے انجام دینے کے قصد کا نام رکھ دیا. مکے میں قصد جانے کا قصد کریں, ادھر جا کے مخصوص افعال انجام دینے کا قصد کریں اور وہ مخصوص افعال انجام دیں, اس فعل کا نام ہے حج. اب معنی ثانی اور المناسبت ہے, ادھر بھی قصد ادھر بھی قصد ہے. ثم نقل لقصد مکۃ المکرمۃ بالافعال المخصوصۃ والوقت المعین. پھر یہ لفظ حج معنی لغوی مطلق قصد سے منتقل ہوا مکہ جانے کے قصد کے لیے, مخصوص افعال انجام دینے کے خاطر, وقت خاص میں ذی الحج کے مہینے میں. نہ کہ شوال میں جا کر حج کرو, تیل میں لگو. یہ دو مثال. صوم, لفظ صوم لغت میں مطلق پرہیز کرنے کو کہتے ہیں. ایک آدمی اگر مریض ہو تو پرہیز کرتا ہے, اس کو بھی لغت میں صوم کہتے ہیں, روزہ کہتے ہیں. لیکن شرع مقدس میں لفظ صوم مطلق پرہیزی, مطلق امساک سے اٹھا کر مخصوص زمانے میں ماہ رمضان میں مخصوص چیزوں سے, 9 چیزوں سے مشہور کے مطابق پرہیز کرنے کا نام رکھ دیا صوم, نیت کے ساتھ. ورنہ انسان گرمی لگنے سے پرہیز کرے, لغت میں صوم ہے, اب شرع میں کوئی صوم نہیں ہے. مخصوص قسم کے کھانے سے پرہیز کرے, دوسرا خوب کھائے پیٹ بھر کے, وہ لغت میں صوم ہے, اب شرع میں وہ صوم نہیں ہے. فعل تھا مطلق پرہیزی, ابھی مخصوص پرہیزی نیت کے ساتھ. زکوٰۃ لغت میں مطلق نمو اور بڑھنے کو کہتے ہیں. زکا شجرو, درخت بڑھنے لگا, درخت بڑھ گیا. پانی دے گا, کھاد دے گا تو درخت بڑھے گا. لیکن لغت میں اس معنی کے ہونے کے باوجود شرع میں اس معنی سے اٹھا کر اپنے مال سے مخصوص شرائط کے ساتھ کچھ مقدار نکال کے دینے کا نام رکھ دیا. کیا حج. یہ تو مناسبت نہیں ہے زکات, حج زکات, اس کا نام رکھ دیا زکات. ادھر تو کم ہو رہے, کہاں بڑھ رہے, لندن لے جائے گا دوسرے لوگ تو زمیندار بیچار گئے تو کم پڑ رہے ہیں. یہاں پر کیا مناسبت ہے, یہاں مناسبت جو ہے نا وہ الٹی ہے, لیکن الٹی نہیں ہے. ہم خیال کرتے اپنے ناقص عقل کی وجہ سے یہاں پر نہیں بڑھ رہے ہیں, بلکہ زکوٰۃ نکالنے سے اس کے مال میں اضافہ ہوگا. نہ نکالے تو ممکن ہے کمی آ جائے. یہ تجربہ کیا ہے. سندھ میں اپنے نام نہیں لوں گا کیونکہ نام لے تو کہے یہ مولوی صاحب کو زکوٰۃ کسی نے دیا ہے, اب یہ اسے تعریف کرتے ہیں. لیکن یہ آدمی سندھ میں ہے, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہہ رہا تھا پہلے میں خمس نہیں نکالتا تھا, زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا تھا. ابھی اس کے پاس تقریباً 700,000 ایکڑ زمین ہے اس آدمی کے پاس, اور میں نے اس کی زبانی یہ سن لیا ہے, یہ جو میں بتا رہا ہوں. پھر ایک مولانا صاحب آیا, اس کا نام بھی نہیں لوں, مجھے یاد ہو اس کا نام پتہ ہے لیکن میں نہیں لوں گا نام, کیونکہ کہیں یہ لوگ خیال نہ کرے اسے تبلیغات شروع کر رہے ہیں. تو ایک مولانا صاحب آیا, اس نے کہا کہ آپ زکوٰۃ خمس نکالتے ہو؟ اس نے نہیں نکالتا ہوں. اور ہے بھی وہ جب تھے, میں پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ آدمی جو زمیندار ہے. تو اس نے کہا تو اس سال خمس نکال دو, زکوٰۃ نکال دو, آئندہ سال اس سال سے زیادہ آپ نے فصل نہیں اٹھائے نا, مت نکالو پھر آئندہ سال سے.
مولوی نہیں کہتے اس کو، اس نے چونکہ عوام کا عقیدہ کا مولوی سے زیادہ ہے، وہ فل عقیدے کے ساتھ اس سال زکوٰۃ بھی نکال کے دے دی اور بچے ہوئے مال سے خمس بھی نکال کے دے دیا. پھر وہ خود کہتا ہے کہ اگلے سال مجھے پچھلے سال سے بھی زیادہ فائدہ ہوا. اس وقت سے ابھی تک میں مسلسل زکوٰۃ بھی دیتا ہوں اور مسلسل خمس بھی دیتا ہوں. زکوٰۃ کے 30 یا 40 فائدے ہیں. میں نے ایک دفعہ کسی مجلس میں نماز جمعہ میں کہیں پر وہ بھی سندھ میں نے وہ فائدہ احادیث سے ایک کاپی کے ورق پر اتار کے نوٹ کر دیا کہ زکوٰۃ لینے کے کتنے فائدے ہیں. وہ نوٹ کر کے میں نے پیش کیا اور جمعے کو خطبے میں نے سنایا. تو جو بہت ہی میں سمجھ سکتی یہ تو زکوٰۃ ان دروازے بھی نہیں ہوں گے ایسے آدمی سے لگتا تھا ایسا. انہوں نے بھی شام کو وہاں پر وہ سارے وہ اپنے گندم کی زکوٰۃ حساب کر کے اسی دن شام کو ہی لے کر آئے مدرسے میں، اسی دن شام کو لے کر آیا. تو زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھنا، اور جو زکوٰۃ دے گا وہ گھٹے گا نہیں، اس کا مال میں اضافہ ہوگا. نہ صرف مال میں اضافہ ہوگا، اس کے معنویت اور ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، اس کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوگا. تو اس کا معنی بھی کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. اب اسی پر آپ قیاس کریں باقی الفاظ کو. یہ ختم. وہاکذا اسی طرح سے اکثر المنقولات فی عرف الشرعی، عرف شرع مقدس، عرف یعنی اصطلاح شرع مقدس میں اکثر منقولات کی ہی اکثر جو شرعی نام ہیں وہ منقول میں سے ہیں. تیرے معنی لغت میں کچھ اور معنی تھا، اب ادھر آنے کے بعد کچھ اور معنی بن گئے ہیں. منتہا معنی ثانی اور اول میں مشابہت ہے، آگے ولایت ہے یا نہیں. اور پھر شرع میں ایسا ہے وَأَرْبَابِ الْعُلُومِ وَالْفُنُونِ، اور صاحبان علوم و فنون کے اصطلاح میں بھی اپنے اپنے جو نام رکھتے ہیں ان کے بھی اور معنی لوگوں کے درمیان کچھ مناسبات ہے. اب یہ عرف میں چلے گئے، شرع سے نکل کے عرف میں چلے گئے. وَمِنْهَا انہی منقولات عرفی میں سے ہے لفظ السیارتی. لفظ سیارہ آج کل عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ گاڑی کو. گاڑی کو کہتے ہیں سیارتن. لیکن اصل لغت میں جس وقت ان کی گاڑی گدھے اور اونٹ اور گھوڑے ہوتے تھے اس وقت سیارہ قافلے کو کہا جاتا تھا لغت میں. یہ جو قافلہ نہیں جاتے، مکہ میں قافلہ جاتے ہیں، کربلا میں قافلہ جاتے ہیں، نجف میں قافلہ جاتے ہیں، ایران میں قافلہ جاتے ہیں، یہ جو زوار حضرات قافلے کی صورت میں جاتے ہیں اس کو عربی کہتے ہیں سیارہ. ٹھیک ہے نہیں؟ سیارہ لغت میں قافلے کا نام ہے، لیکن ادھر سے نکال کے ابھی انہوں نے کیا گاڑی میں استعمال کیا، بس میں استعمال کیا، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کے قافلے کو لے جاتا. اگر وہ قافلہ 4 نفر ہو، کبھی 2 نفر ہے، کبھی خالی ہو کر وہ تنہا رہ جاتا، وہی ڈرائیور ہے. سیارہ گاڑی کو کہتے ہیں. لغت میں قافلے کا معنی ہے، مناسبت ہے، کیونکہ ادھر بھی گاڑی میں کم سے کم 2-3 آدمی تو ہوتے ہیں، اور یہ قافلے کے لیے واجب نہیں کہ 15-20 آدمی ہو، 100-150 آدمی ہو. قافلے کے آدمی کم ہو زیادہ آرام دہ سفر کرتا ہے، جتنا زیادہ ہوگا درد سر اضافہ ہے. سیٹوں پر قبضہ کرنے کے لیے لڑ پڑتے ادھری، کم ہوگا تو پتہ ہے بھائی کہاں کہاں بیٹھنا ہے. وَالطَّائِرَةِ طائرہ لغت میں پرندے کو کہتے ہیں. ابھی ہوائی جہاز کا نام رکھے کیا؟ طائرہ. یہ بھی کیا ہے؟ مناسبت ہے. یہ بھی ہوا میں سفر کرتے ہیں تو پرندہ بھی ہوا میں ہی سفر کرتا ہے، تو اس میں مناسبت ہے. والحاطب، حاطب لغت میں غیبی آواز دینے والے کو کہتے ہیں. غیب کی آواز، غیب کی آواز دینا کہ وہاں پر غیب ہے مثلا وہ نہیں دیکھنے میں نہ آئے، جیسے جن کی آواز، ملک کی آواز، روح کی آواز، ان کو حاطب کہتے تھے.
چنانچہ مقتل کی کتابوں میں آپ نے پڑھ لیے ہوں گے کہ مولائے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بہت سے جنات نے مرثے پڑے ہیں. حاطف نے ایسا کہا, ٹھیک ہے نہیں, وہ حاطف ایک غیری آواز نے مرثے سنایا, یہ 2 بند شعر پر کے سنایا. بہت سارے مقتل کی ان اشعار کو جمع کیے ہیں. ابھی حاطف نام بن گیا ٹیلی فون کا, کیونکہ ٹیلی فون میں بولنے والا نظر نہیں آتے, آواز آتی ہے یہاں پر. یہ بھی ایک قسم کی غیبی آواز ہے, دیکھنے میں نہیں آتا. اب عربی میں اس غیبی آواز کے لیے جو نام تھا حاطف, اس کو اٹھا کے ٹیلی فون پہ رکھ دیا. حاطف لے آؤ یا ٹیلی فون لے آؤ, لے آؤ عبد الرحیم ٹیلی فون لے ہو. والمریا, مریا اس میں آلہ ہے لغت میں. ذاع یذیع اذاع یذیع, اس کا معنی ہے پھیلانا. جیسے وہ حدیث میں بھی ہے من اذاع فاحشۃ کان کمبتدیہا ہے, تقریباً مضمون روایت یہ ہے, جو ایک برائی کو معاشرے میں پھیلائے, کیا کسی اور نے ہے, پھیلانے والے یہ ہے فلان مرد نے فلان عورت کے ساتھ یہ کر دیا محلے میں, وہ کیا. آپ کو کیا بیماری ہے کہ پورے محلے والوں کو اس کی بیٹی کے نام میں لے لے, اس کے بیٹے کے نام میں لے لے. اب جو پھیلا کر سارے محلے والوں تک پہنچا دے گا, افطار کرنے کے فوراً بعد مانگے گا بھائی اس کے بیٹی کے ساتھ اس سے یہ ہو گیا, اور یہ ہوا تو تمہیں کیا مرض ہے, انہوں نے غلط کام کیا. اب جو یہ پھیلانے والا وہ خود بھی ایسا کرنے والا جیسا اس کو گناہ ہوگا. شرع میں اجازت نہیں ہے کہ کسی کی برائی کو ہم صاف کرے, پھیلائے, دوسروں کو بتا دیں پھیلا پھیلا کر. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے برائی کے پھیل جانے سے لوگوں کے ذہن میں اس کی جو خباثت ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. اچھا یہ اس نے کیا ہے, پھر کوئی مہم نہیں, ہم بھی کرتے ہیں. اس واسطے لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں. اگر پتہ نہ چلے تو لوگ ڈرتے ہیں, بالاخره ایک خراب آدمی ایسا کرے گا تو 10 بچے ہوئے تھے. خصوصاً جو بڑے بڑے لوگوں کی غلطیاں وہ تو بالکل ان سے بھی شدید نہیں بتانی چاہیے اخلاقی نظر سے. مزہ فرض کرے آپ کے محلے میں کوئی مولانا رہتا ہے, معصوم تو نہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس نے ایک غلط کام ایک دفعہ جھوٹ بولا, فرض کرے وہ غلط کام جو عام طور پر ہم کہتے ہیں وہ تو نہیں کرتا ہمارے کیا مولانا الحمدللہ, دوسرے کوئی بیٹی پہ لگے ہوئے, کوئی پوتی پہ لگے ہوئے, الحمدللہ ہماری لائن نہیں ابھی تک نہیں ہے. آپ ایک دفعہ جھوٹ بول دیا بھائی ہاں یہ ہوگا وہ ہوگا, آپ نے سارے محلے والوں کو بتا دیا دیکھو آپ کے مولانا ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, اور دوسرے لوگوں کے منہ سے پکڑ کے لاتے ہیں, وہی جاتے ہیں ختم. جب آپ پھیلائے گا تو لوگ جو اس کے پیچھے نماز پڑھتے وہ کہیں گے دیکھو ہمارے مولانا ہی ایسا کرتے, پاس یہ مسئلہ نہیں ہے, کل سے ہم بھی لگ جائے. وہ ہمیں نماز پڑھاتے وہ لگے ہوئے ایسے کاموں میں, تو ہم کیوں بچ کے رہے, ہم بھی لگ جائیں. تو ان کے ذہن میں گناہ کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. اس وجہ سے نہیں بتانا چاہیے کسی کو. اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے تو دوسرے کو بتا دیں, دوسروں کو نہ بتائیں, کیونکہ دوسروں کو بتائے گا تو ظاہر ہے کہ گناہ کی اہمیت کم ہوتی ہے. اب جو حکم شرعی ہے نا وہ بعض ہماری سمجھ سے باہر ہے. قاتل کرنے کے لیے 2 گواہ کافی ہے, قاتل ثابت کرنے کے لیے 2 گواہ, 2 عادل گواہ کرتا ہے کہ فلانی نے فلانی کو قاتل کیا, لے جاؤ قصاص. لیکن بدکاری کے لیے 4 گواہ کا ہونا ضروری ہے. وہ بھی 4 گواہ اس طریقے سے گواہی سے ہم نے خود سارا معاملہ دیکھ لیا ہے, نہ فقط وہ نظر آیا اس طریقے سے, ٹھیک ہے نہیں, سارا معاملہ. اب یہ کہ کون دیکھے گا, مجھے آپ بتائیں.
ویڈیو بنائے تو وہ سارا معاملہ تو نہیں آتے نا، اس میں اوپر کوئی کمبل ڈال دیا تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ ویڈیو بنائے گے تو وہ تو نظر نہیں آئے گا نا، سارا معاملہ دیکھ لیا ہو۔ اب یہ تو ہونے والے کام تو نہیں ہے۔ ایک آدمی نے کسی نے مولوی نے تعریف کی، کہا بھائی پورے صراط اتنا باریک ہے تو اسے کوئی گزر ہی نہیں سکتا۔ کہ کتنا باریک ہے؟ سر کے بال کو 9 حصے میں تقسیم کرے اس کے 1 حصے کے برابر ہے۔ تو وہ جو سامنے والا مذاقی بھی تھا، شاید وہ دل سے بھی تیز یا وہ پتہ تو نہیں ہے، یہ ایک لطیفہ ہے۔ تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمیں ادھر بھیجنا ہی نہیں چاہتے، بہانا بناتے ہیں۔ پہلے ہی کا وہ صراط نہیں ہے، بس بات ختم، اب اپنے حساب سے رہتے ہیں۔ ادھر پل ہے اور ایسا پل ہم گزر بھی نہیں سکتے، یہ تو ادھر لڑے بات ہے، تو بہتر کتنا نہیں ہوتا ہو۔ تو یاد ایسا ہے خدا عالم نے شرع میں اس گناہ کے ثابت ہونے کے لیے جو شرائط رکھے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ثابت ہونا نہیں چاہتے ہیں، یعنی شرع مقدس نہیں چاہتے کہ یہ گناہ لوگوں میں ثابت ہو جائے، ورنہ خدا کہتا ہے ایک عادل تجمہ سے دور سے دیکھ لیا نا، پکڑ کے دفاع کر کے 2 لاکھ مار کے بے ہوش کر دو۔ نہیں کہتے 4 آدمی وہ بھی عادل ہو، وہ بھی سارے معاملے کو بالکل ننگے ہی دیکھ لے، مطلب ننگا نہ ہو تو نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اس گناہ کے ثابت ہونا نہیں چاہتے ہیں، نتیجہ اس سے یہ نکلتا ہے۔ اب اس کی کتنی اہمیت ہے؟ ابھی جو قاضی ہوتے ہیں یا پولیس ہوتے ہیں وہ مار مار کے اس کے بے ہوش کر کے اسے اقرار دلاتے ہیں، شرع میں مار کے اقرار دلانا جائز نہیں ہے۔ اب میں امام کی طرف سے نسبت نہیں دوں گا، لیکن اصل میں نسبت امام کی طرف ہے، یعنی بتا رہا ہوں کیونکہ کلیئر مجھے یقین نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کے سے یہ الفاظ نقل ہوا ہو۔ اب میں ایسے ایک آدمی کی طرف میں دیکھ کروں گا، تو ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آ کر کہا ہم نے زنا کیا ہے، تو اس بزرگ نے فرمایا شاید تو نے دیکھ لیا ہوگا ایسے انگون سے، تو انگون کے بھی زنا ہوتے ہیں دیکھنا۔ نہیں میں نے وہی کام کیا ہے، وہی کا میں نے ہاتھ لگایا ہوگا بندے خدا، کیا تمہیں جلدی ہے مار جانے کی؟ اس طرح سے اس کو بہانہ دیا، خود اس بزرگ نے اس اقرار کرنے والے کا ہاتھ میں بہانہ درست کر کے دیا۔